حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک روز اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا، امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیں میں تاجدار کائنات کے پیچھے نماز ادا کروں۔ صحابی ہیں، ماں بھی صحابیہ رسول ہیں، اور اپنی ماں سے صحابی حضرت حذیفہ بیٹا اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت عطا کریں کہ میں تاجدار کائنات کی نماز ادا کروں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک تو وہ زمانہ تھا، زمانہ پاک، جس میں میرے آقا علیہ السلام کو کاشف نے اپنے خوبصورت قلم کے ساتھ لکھا کہ جب حسن تھا آپ کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کے اندر بندہ داخل ہو جائے تو کسی مومن کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں باہر نکلوں۔ یعنی اس لمحے اور اس گھڑی کے اندر انسان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ امام مالک امت کے امام ہیں، آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک گزاری، ساری زندگی مدینہ پاک گزاری کہ مدینہ پاک سے باہر نہ نکلتے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، اجازت مانگی کہ ماں اجازت، امی جان نے اجازت عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے کہا بیٹا میں اجازت دیتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے، میری بھی ایک بات ہے۔ عرض کی امی جان وہ کون سی؟ وہ حکم فرمائیے۔ فرمایا تم نے نماز تاجدار کائنات کے پیچھے ادا کرنی ہے، نماز کے بعد کرنا کیا ہے؟ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانی ہے، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروانی ہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام، وہ صحابہ کہ جن کی زندگی کا حال اور زندگی کا معمول یہ تھا اور زندگی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جس طرح امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا النظر الی وجہ، النظر، آقا میرے دل کی خواہش ہے، میرے دل کی آرزو ہے۔ وہ آرزو کیا ہے کہ آقا النظر، کہ میں آپ کا مکھڑا، میری آنکھیں ہوں یا رسول اللہ، آپ کا مکھڑا ہو میری آنکھیں ہوں، آقا میں ہر وقت آپ کا مکھڑا ہی دیکھتا رہوں، آپ کا چہرہ ہی دیکھتا رہوں، آپ کا دیدار ہی کرتا رہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب آئے بڑی توجہ، نماز مغرب ادا کی، میرے آقا صحابہ کے جرمت میں بیٹھ گئے، اب کلام کرتے رہے، صحابہ بیٹھے رہے، اب نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ میرے آقا نے نماز عشاء اپنے غلاموں کو آپ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر اب حضرت حذیفہ نے ابھی تک اپنی بات نہیں کی جو ماں سے وعدہ کیا تھا۔ میرے آقا مصلی امامت سے اٹھ کر اپنے حجرہ پاک کی طرف جانے لگے تو حضرت حذیفہ کے ذہن میں آیا میں نے تو اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، ایک ماں سے عہد کر کے آیا تھا۔ آپ پیچھے چلے، اب بڑی توجہ، محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، جب پیچھے چلے تو میرے آقا کریم نے رخ پھیر کر نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من انت؟ حذیفہ؟ لبیک یا رسول اللہ، میں حذیفہ، میں حاضر۔ میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرے دل کی کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے، کوئی تمنا ہے۔ میرے آقا نے بات ماں اور بیٹے کی گھر میں ہوئی تھی، ماں اور بیٹے کی بات گھر میں ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو غفر اللہ لکا ولی امک، حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب میرے آقا دیکھیں، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا اور اس بات کو میرے آقا جان گئے کہ حذیفہ کے دل میں یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ میرے آقا نے خود دعا کی اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا حذیفہ ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ؟ فرمائیے۔ فرمایا تجھے یہ فرشتہ یہ نظر آ رہا ہے یہ انسانی شکل میں؟ عرض کی آقا ہاں مجھے ایک شخص نظر آیا۔ فرمایا یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، آج زمین پر پہلی دفعہ آیا ہے، رب سے اجازت مانگ کر آیا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں روح زمین پر جاؤں، مدینہ پاک جاؤں،
تیرے مصطفیٰ کا دیدار بھی کروں، تیرے مصطفیٰ پر درود و سلام بھی کروں۔ فرشتے کی یہ طلب ہے۔ حاضرین محترم، یہ ختم شریف کی تقریب ہے، اس میں یہ ذکر کرنا اور پھر جمعے کا روز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ کتنی بڑی سند ہے، کتنی بڑی سند ہے میرے آقا اپنی امت کو عطا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو امتی مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک، میرے کریم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ دروشی پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے زندگی میں درود و سلام۔ ایک بزرگ تھے، اس اہل اللہ کے اس ولی کامل کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ رات کو جب چارپائی پر سونے کے لیے لیٹتے تو وہ آقا کا ذکر کثرت سے کرتے، حضور کا ذکر کثرت سے کرتے، آقا کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھ کر سوتے۔ یہ زندگی کا معمول بنا لیا۔ پھر وہ ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ ادھر درود و سلام پڑھ کر اپنی چارپائی پر لیٹتے ہیں، ظاہری آنکھیں اس ولی کامل کی بند ہوتی ہیں، سارے حجاب اور پردے ہٹ جاتے ہیں، اس اللہ کے ولی کو کملی والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں اور نازک حالات میں یاد رکھیں یہ درود و سلام کا وظیفہ۔ اور پھر جمعے کے روز تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا محبوب ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ خوبصورت شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کملی والے آقا کی کل امت جتنی بھی بحالت ایمان پردہ فرما گئی، اللہ ساری امت کی بخشش فرمائے۔ وما علیہ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے روایتین نے قربان نے افراد نے ہمارے بزرگوں بھائیوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں نے نا ختم قرآن 200 مرتبہ سورۃ یاسین شریف استغفر اللہ 6000 مرتبہ آیت کریمہ 1500 بار سبحان اللہ 1000 مرتبہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ الحمدللہ 1000 مرتبہ کلمہ شریف 4000 مرتبہ یا سلام خصوص ہمارے بھائی ذوالفقار کے نانکا خاندان سے دادکا خاندان سے ہمارے بھائی گلفراز صاحب اسپیشل انگلینڈ سے اپنے بھائی خط کے لیے ختم کے لیے تشریف لائے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے ان کے ماموں جان بھی انگلینڈ سے ختم شریف کے لیے تشریف لائے ہیں جس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے قبلہ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس خاندان کے ساتھ اس علاقے اس بستی اس مجلس کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں گے ابھی قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے آپ نے آمین کہنی ہے آمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل و بارک وسلم اللہ پاک تیری توفیق سے اور تیرے فضل و کرم سے یہاں جو تلاوت قرآن مقدس ہوئی نعت پاک ہوئی اور حضرت علامہ صاحب نے یہ جتنا کچھ پڑھا گیا قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ دیگر اوراد و وظائف جو کچھ بھی پڑھا گیا اور ختم شریف جو قبلہ قاری صاحب نے پڑھا حاضر تام اللہ پاک ان ساری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مالک کائنات تلاوت قرآن مقدس میں ان حاضریوں میں کہیں کوئی خطا ہو غلطی ہو اللہ پاک معاف فرما کر اس سارے عمل اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء تاجدار کائنات پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں یہ سارا تحفہ محبت پیش کرتے قبول فرما اے مالک کائنات پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے انبیاء و مرسلین نبیین ان کی نیک اولاد نیک ازواج پیارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما آپ علیہ السلام کے خلفائے راشدین آل پاک اہل بیت طہار امہات المومنین پیاری صاحبزادیوں صاحبزاد نواسوں کے حضور یہ سارا تحفہ محبت پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ پاک کل صحابہ صحابیات عشرہ مبشرہ صحاب رسول شہداء سلام بدر احد حنین یرموک تبوک شہداء کربلا سب کی بارگاہوں میں یہ تلاوت قرآن اور تعام کا تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ پاک تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ اہل بیت طہار حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ پاک تمام سلاسل کے اولیاء کاملین بزرگان دین محدثین بالخصوص حضرت بابا پیر شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مشائخ فیض پور شریف کے حضور پیش کرتے ہیں
اے مالک کائنات، پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جمعہ شریف کی برکات کا صدقہ، بالخصوص تلاوت قرآن مقدس کا ثواب، طعام کا ثواب، بالخصوص بھائی محمد ذوالفقار صاحب مرحوم و مغفور، ان کی روح کو احسال کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے مولا کریم، جمعہ شریف کی عظمتوں کا صدقہ، پاک کلام کی عظمت کا صدقہ، مالک کائنات مرحوم کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دیگر بھی ان کے اہل خاندان میں جتنے بھی عزیز و قارب، داد کا، نان کا، کنبہ، قبیلہ، جتنے بھی حضرات دنیا سے پردہ فرما گئے، اس بستی سے تعلق رکھنے والے جتنے حضرات دنیا سے تعلق تشریف لے گئے، اللہ سب کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص مرحوم بھائی محمد ذوالفقار صاحب کی قبر پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مولا کریم، کل میرے آقا کی جتنی بھی امت بحالت ایمان پردہ فرما گی، ساری امت کی ارواح کو ثواب پیش کرتے مولا سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ پاک، جس اخلاص سے، خلوص سے محترم بھائی گلفراز صاحب، ان کے دیگر اہل خاندان جس اخلاص سے، خلوص سے یہ اہتمام کیا، اللہ ان کو برکات سے مالا مال فرما۔ اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر پر اپنی، اس فیملی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مولا اس دعائیہ تقریب میں دین کے طلباء شامل ہیں، اللہ اہل خانہ کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ کل عالم پر رحم و کرم فرما۔ اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما۔ ترکی اور شام کے اندر زلزلے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ پاک، یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اس کی برکات سے بھی ہم سب کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔